ذرا تصور کریں، ایک سرسبز و شاداب سلطنت، پہاڑوں کے درمیان بہتا ہوا پانی، باغات، نعمتیں، امن، اور پھر ایک لمحہ، ایک فیصلہ، ایک عذاب۔ سوال یہ نہیں کہ قوم سبا کتنی طاقتور تھے، سوال یہ ہے اللہ نے انہیں کیوں تباہ کیا، اور کیا آج ہم بھی اسی راستے پر تو نہیں چل رہے؟ قوم سبا اسلامی تاریخ کی وہ قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے نہایت وضاحت کے ساتھ کیا۔ یہ کہانی صرف ایک قدیم سلطنت کی نہیں، یہ کہانی ہے شکر اور ناشکری کی، اطاعت اور سرکشی کی۔ اللہ نے سبا کو وہ نعمتیں عطا کیں جو بہت کم اقوام کو ملیں، لیکن جب شکر ختم ہوا تو نعمت بھی چھن گئی۔ آج ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ نے قوم سبا کو کیسے اور کیوں تباہ کیا۔ قوم سبا اسلامی تاریخ کی وہ قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے نہایت وضاحت کے ساتھ کیا۔ یہ کہانی صرف ایک قدیم سلطنت کی نہیں، یہ کہانی ہے شکر اور ناشکری کی، اطاعت اور سرکشی کی۔ اللہ نے سبا کو وہ نعمتیں عطا کیں جو بہت کم اقوام کو ملیں، لیکن جب شکر ختم ہوا تو نعمت بھی چھن گئی۔ آج ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ نے قوم سبا کو کیسے اور کیوں تباہ کیا۔ یمن کی سرزمین، پہاڑوں کے درمیان ایک عظیم سلطنت، یہ تھی قوم سبا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، ان کے علاقے میں اللہ کی ایک بڑی نشانی تھی۔ دائیں اور بائیں سرسبز باغات، کھجوریں اور انگور، پانی کی فراوانی، مارب کا عظیم بند جو بارش کے پانی کو کنٹرول کرتا تھا۔ خشک زمین زرخیز کھیتوں میں بدل جاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ، کھاؤ اپنے رب کے رزق سے اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ ایک سیدھا واضح پالان کا۔ قوم سبا کی زندگی آسان تھی، سفر محفوظ تھا، راستے آباد تھے۔ قوم سبا کی زندگی آسان تھی، سفر محفوظ تھا، راستے آباد تھے۔ قرآن بتاتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، ایک بستی سے دوسری بستی، بغیر خوف کے، بغیر مشقت کے۔ دلوں میں غرور داخل ہونے لگا، زبانوں پر شکر کم ہوتا گیا۔ انہوں نے کہا ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب ہمارے سفر اور لمبے کر دے۔ آسانی انہیں بوجھ لگنے لگی۔ یہاں سے کہانی بدلتی ہے۔ قوم سبا اللہ کی نعمتوں سے اکتا گئی، انہوں نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، نافرمانی کو معمول بنا لیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ موڑ لیا، نہ شکر باقی رہا، نہ عاجزی، نہ اطاعت۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کی رحمت ان سے دور ہونے لگی، کیونکہ نعمت شکر سے قائم رہتی ہے اور ناشکری زوال کو دعوت دیتی ہے۔ اللہ کا عذاب اچانک نہیں آتا، پہلے انتباہ ہوتا ہے، پھر مہلت۔ قوم سبا کو بھی مہلت دی گئی، لیکن انہوں نے نہ توبہ کی نہ رجوع۔ آخر کار وہ لمحہ آ پہنچا جسے قرآن سیل العرم کہتا ہے، مارب کا مضبوط بند جس پر انہیں فخر تھا، جس نے ان کی زندگی سواری تھی، وہی بند اللہ کے حکم سے ٹوٹ گیا۔ اندھیرا، بارش، پہاڑوں سے اترتا پانی، ایک زوردار دھماکہ، اور پھر سیلاب۔ سیل العرم، سب کچھ بہا لے گیا، باغات، کھیت، گھر۔ قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اور ہم نے ان پر باندھ توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ سبز باغات کانٹوں والے درخت بن گئے، میٹھے پھل کڑوے ذائقوں میں بدل گئے۔ یہ صرف قدرتی آفت نہیں تھی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ بدلہ تھا ان کی ناشکری کا۔ قوم سبا کی کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے۔
ہر اس قوم کے لیے جو نعمت کو حق سمجھ لے۔ اللہ نعمت دیتا ہے لیکن شکر مانگتا ہے، اطاعت مانگتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے یہ سب میرا ہے تو زوال قریب آ جاتا ہے۔ آج ہم بھی نعمتوں میں ہیں، امن، وسائل، علم،